آج منگل 28 جولائی 2026 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس۔ میں ہوں نازیہ۔ پیشی خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ خبر نمبر 1۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گاندربل کے گنڈ علاقے میں امرناتھ یاترا بس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمی یاتریوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر صحت سکینہ آیتو کو علاج کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جبکہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی شیری کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کا دورہ کر کے زخمیوں کی عیادت کی۔ حادثے میں 33 یاتری زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایک اور اہم خبر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تمام سرکاری محکموں کو ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ خرچ کرنے کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دستیاب فنڈز کا بروقت استعمال بنیادی ڈھانچے، ترقیاتی کاموں اور معاشی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو SC/SCI فنڈز کے مکمل استعمال اور اصلاحاتی اقدامات کی باقاعدہ نگرانی کی بھی ہدایت دی۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا فیصلہ صرف وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کے لیے دہلی میں احتجاج اسی مقصد کے تحت کیا گیا تھا۔ انہوں نے کشمیر کی کرکٹ بیٹ صنعت کو ہر ممکن سرکاری تعاون فراہم کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ سیاسی محاذ پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے 5 اگست کو پورے جموں و کشمیر میں احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کی بحالی کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ پارٹی کی قرارداد میں بانی مفتی محمد سعید کے امن، مفاہمت اور باوقار سیاسی عمل کے نظریے سے وابستگی کا اعادہ کیا گیا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی نے بھی 5 اگست کو نئی دہلی میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کی برسی کے موقع پر ایک کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں آئینی حقوق اور جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسری جانب PDP صدر محبوبہ مفتی نے جنتر منتر سے متعلق اپنے حالیہ بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے الفاظ سے جموں و کشمیر کے عوام کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ مخلصانہ معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، جبکہ وہ ہمیشہ عوام کے حقوق اور وقار کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ اقتصادی و صنعتی خبریں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں رابطہ پروگرام کے دوران عوامی نمائندوں، صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ انہوں نے نوجوانوں کے لیے روزگار، صنعت، اسٹارٹ اپس اور ہنر مندی کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ بیجو پہاڑا کے ہالمولا سنگم انڈسٹریل اسٹیٹ کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے کشمیر کی عالمی شہرت یافتہ کرکٹ بیٹ صنعت کے تحفظ کے لیے سائنسی بنیادوں پر ولو شجرکاری، بہتر بجلی فراہمی، بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی اور انتظامی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نوجوانوں اور تعلیم سے متعلق خبریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے امر سنگھ کالج سری نگر میں میگا جاب فیئر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوان بھارت کے مستقبل کے معمار ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ تعلیمی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ہنر، اختراع اور مسلسل سیکھنے کو بھی اپنی ترجیح بنائیں۔ ادھر چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے IIT جموں میں مصنوعی ذہانت کے مرکز امتیاز کے قیام اور سرکاری نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا جائزہ لیتے ہوئے محکموں کو پائلٹ منصوبوں میں تیزی لانے اور بہتر رابطہ کاری کی ہدایت دی۔ وزیر تعلیم سکینہ آیتو نے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین ذکورہ میں 5.29 کروڑ روپے کی لاگت سے نئے ایکیڈمک کم لائبریری بلاک کی تعمیر کا اعلان کیا اور اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں جدید سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سیاحت اور زراعت۔ گزشتہ روز شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر سری نگر میں اخلاقی سیاحت پر ایک اہم کانکلیو منعقد ہوا، جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پائیدار اور ذمہ دار سیاحت کی اہمیت پر زور دیا۔ ادھر شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کلکتہ انوویشن پارک کے اشتراک سے اسپارک سوشل پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں سماجی کاروباری سرگرمیوں، اختراع اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیگر اہم خبریں۔ مسلسل بارشوں کے باعث ضلع ریاسی میں سلال پن بجلی منصوبے کے متعدد دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ دریائے چناب میں پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کو قابو میں رکھا جا سکے۔ انتظامیہ نے نشیبی علاقوں کے رہائشیوں سے احتیاط برتنے اور سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔
مرکزی حکومت نے بین الاقوامی فضائی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 44 ہوائی اڈوں کی ترقی کا منصوبہ بنایا ہے، جن میں 4 بڑے ہب ایئرپورٹس بھی شامل ہوں گے۔ نئی ایزی کنیکٹ سہولت کے ذریعے مسافر اپنے روانگی کے ہوائی اڈے پر ہی امیگریشن اور سامان کی جانچ مکمل کر سکیں گے۔ اور آخر میں قومی خبر۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مرکزی وزارت نے وزیر اعظم نریندر مودی کی فیس بک پوسٹ عارضی طور پر ہٹائے جانے کے معاملے پر میٹا کے گلوبل ہیڈ آف پبلک پالیسی کو طلب کیا ہے۔ میٹا نے وضاحت کی ہے کہ پوسٹ غلطی سے ہٹائی گئی تھی، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔